السلام علیکم السلام علیکم بیٹا، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے خواجہ حسن نظامی نثر نگاری پر۔ آپ کی پیدائش 1878 میں دہلی میں ہوتی ہے اور آپ کا انتقال 1955 میں دہلی میں ہوا۔ آپ ایک نثر نگار کی حیثیت سے اردو میں جو ہے وہ جانے جاتے ہیں۔ آپ بچپن میں ہی جو ہے وہ یتیم ہو گئے تھے، لیکن آپ کے والد نے آپ کو ایک نصیحت کی تھی کہ درگاہ کے چڑھاوے سے محنت کی کمائی بہتر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ درگاہ کے چڑھاوے سے محنت کی کمائی بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ درگاہ سے وابستہ ہونے کے باوجود اوروں کی طرح آپ نے کبھی چڑھاوے کا روپیہ پیسہ اور مال اسباب اپنے لیے مناسب نہیں سمجھا۔ اچھا، اس میں درگاہ کی بات ہو رہی ہے، ان کے تعارف میں۔ تو بیٹا میں آپ کو بتا چلوں، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے خواجہ حسن نظامی۔ اور دوسری چیز کہ ان کے والد ان کو نصیحت کر کے جا رہے ہیں کہ دیکھو، جو درگاہ کے اوپر پیسے لوگ چڑھا کے جاتے ہیں نا، اس سے بہتر یہ ہے، یا ان کو حاصل کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تم خود اپنی محنت کی کمائی سے پیسہ کم عمری میں ہی سخت محنت کرنا شروع کر دی، یا روزی پیدا کرنا شروع کر دی، روزی کمانا شروع کر دی۔ بچپن ہی سے کتابوں کی گٹھری پیٹھ پر رکھ کر بازار لے جاتے تھے اور روزی پیدا کرتے تھے، مگر جب خدا نے عروج دیا تو عزت و شہرت کے ساتھ دولت کی وہ فراوانی دیکھی جو بہت کم کو نصیب ہوتی ہے۔ اس کے باوجود اعلیٰ ظرفی ہمیشہ ان کی شخصیت کا جز رہی اور ان کی وفات جولائی 1955 میں دہلی میں ہوئی۔ اگر ہم خواجہ حسن نظامی کی طرز تحریر کی خصوصیات میں دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے صاحب طرز ادیب۔ خواجہ حسن نظامی کی نثر انتہائی آسان، صاف، واضح رواں اور چست اور دل نشین ہوتی تھی۔ یہ سادگی میں پرکاری کی بہترین مثال ہے۔ آپ کا شمار اردو کے بہترین صاحب طرز انشا پردازوں میں ہوتا ہے۔ آپ کا طرز تحریر بڑا مؤثر اور دل نشین تھا۔ خیال کی رنگینی اور الفاظ کی برمحل استعمال سے تحریر شگفتہ اور حسین ہو جاتی تھی۔ عبارت میں بے ساختگی اور بے تکلفی ملتی ہے۔ بے ساختگی، بے تکلفی مطلب کہ وہ جب کسی تحریر کے اوپر قلم اٹھاتے تو مطلب کسی قسم کی کوئی تکلف نہیں کرتے، کسی قسم کی کوئی ساختہ پن نہیں دکھاتے، بلکہ بے تکلفانہ جو ہے اپنی تحریر لکھ دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آتی ہے جدت پسندی۔ میں نے آپ کو بیٹا بھی ہم تھوڑی دیر پہلے یا میں جب سر سید احمد خان کا ہم نے تبصرہ پڑھا تھا تو اس میں نے آپ کو جدت پسندی دکھائی تھی۔ جدت پسندی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پرانی باتوں پہ کوئی چیز نہ لکھنا، بلکہ کیا اپنی طرف سے کوئی نئی نئی چیزیں جو ہے وہ تحریروں میں مینشن کرنا، تاکہ قاری کو بھی جو ہے وہ بوریت نہ ہو۔ تو خواجہ حسن نظامی میں ہمیں جدت پسندی نظر آتی ہے، یا وہ جدید طرز تحریر جو ہے وہ لکھنا جانتے تھے۔ خواجہ صاحب کی طبیعت جدت پسند تھی۔ وہ کتابوں کے نام بھی عجیب و غریب اور انوکھے رکھتے تھے، مطلب تاکہ قاری کو بوریت نہ ہو، بلکہ اس کو ایک قسم کی کریز ہو، یا پھر وہ اس کو پڑھنا چاہے۔ مثلا فرام قبلہ، توشملہ، خدائی، انکم ٹیکس، پڑوس کے 70 باجی، اور مطلب وغیرہ وغیرہ۔ اور وہ ایسے اکثر ایسے موضوعات پر لکھتے تھے جن پر لکھنے کا دوسرے سوچ بھی نہیں سکتے تھے، مطلب جدید جو ہے وہ چیزیں لکھتے تھے وہ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پڑھتے ہیں ہم لوگ کردار نگاری۔ خواجہ صاحب کے قصوں میں جن افراد کا بیان ہے، ان میں سے بعض تو وہ ہیں جن سے خود خواجہ صاحب ملے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جن کے متعلق انہیں پوری طرح معلومات، جنہیں مطلب جو پوری طرح معلومات تھی نا، وہ خواجہ حسن نظامی کو حاصل تھی، کیونکہ خود خواجہ صاحب کی حیثیت بھی ایک عام قصہ گو کی نہیں بلکہ تاریخ قصہ گو کی تھی۔ مطلب یہ تاریخوں کے اوپر جو ہے وہ تحریریں لکھا کرتے تھے جو تاریخیں گزری ہیں، اس لیے ان کے کردار سب کے جانے پہچانے کردار ہیں۔ اس کے علاوہ کردار بھی ملتے ہیں جو خاندان تیموریہ کے افراد ہیں، اور جو زوال آمادہ مغل تہذیب کی نشانی ہے، جنہوں نے باوجود اپنی مصیبت تباہی اور پریشانی کے اپنی غیرت اور حمیت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ مطلب کردار نگاری کا مطلب یہ ہوتا ہے بیٹا کہ جو بھی خواجہ حسن نظامی اپنی
تحریروں میں جس کردار کے بارے میں بات کرتے ہیں، جیسے کہ خواجہ حسن نظامی نے بادشاہ کے دور کی بات کی ہے، بادشاہ کے بھتیجے کی بات کی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی والدہ کی بات کی ہے، اس کی بیٹی کی بات کی ہے، تو وہ کیا ہے ان کی کردار نگاری کر رہے ہیں، بلکہ ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کا کردار کس طرح کا تھا اور یہ کس طرح کے لوگ تھے، ٹھیک ہے جی۔ کسی بھی کسی کا کیریکٹر جو ہوتا ہے یا کردار جو ہوتا ہے وہ بڑا معنی رکھتا ہے ہر تحریر کے اندر یا ہر کسی کے سامنے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے عکس تحریر یا عکس نگاری۔ اب ڈرامے کا ایک کوٹیشن اٹھا رہے ہیں عکس تحریر میں کہ اس وقت عکس کیسا تھا تحریر کا، وہ اب دیکھیں۔ میں نے دیکھا کہ والدہ کا رنگ متغیر ہو گیا، باوجود فاقے کی ناتوانی کے انہوں نے تیور بدل کر کہا تف ہے تیری غیرت پر۔ اچھا، یہ وہی والی بات ہو رہی ہے جب جو اس وقت کا جو بادشاہ تھا، بادشاہ خاندان میں سے جو شخص تھا، اس کو وہاں کے کسان جو تھا یا پھر ادھر کا جو زمیندار تھا، اس نے لا کے زکوٰۃ کے کچھ پیسے دیے تھے، تو اس کے اوپر اس کی والدہ کی رہی کہ تف ہے تیری غیرت پر، ٹھیک ہے، کہ یہ خیرات اور زکوٰۃ لے کر آیا ہے اور خوش ہوتا ہے، ارے اس سے مر جانا بہتر ہے، ہم اگرچہ مٹ جائیں گے مگر ہماری غیرت نہیں مٹی، میدان میں نکل کر مر جانا یا مار ڈالنا اور تلوار کے زور سے روٹی لینا ہمارا کام ہے، صدقہ خوری ہمارا شیوا نہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہمارے پاس فاقے کا روزہ جو تھا اس میں بتایا گیا ہے۔ اس طرح جذبات نکالی، خواجہ حسن نظامی کو جذبات کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، جیسے میں نے بھی آپ کو تعارف میں بتایا تھا۔ تاریخی قصوں میں مصنف کو بڑے رکھ رکھاؤ سے کام لینا پڑتا ہے، بعض اوقات قلم کی ذرا سی لغزش پورے جذبات کے محل کو چکنا چور کر دیتی ہے، خاص طور پر ایسے مقامات پر جہاں انہوں نے سچے قصوں میں المیہ جذبات پر قلم اٹھایا ہے، وہاں ایسی زبان استعمال کی ہے کہ جس کو پڑھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ یہی ایک ادیب کی سب سے بڑی کامیابی ہے، مطلب کیا ہے، وہ اپنے ان جذبات کا اظہار کرتے ہیں تحریروں میں جن جذبات کو انسان صرف یہ سمجھ لیں کہ صرف سوچ سکتا ہے، اس کو سمجھ نہیں سکتا، اور یہی جذبات، یہی جو تحریروں میں خواجہ حسن نظامی کے جو جذبات تھے وہ بڑے معنی رکھنے والے جو ہے وہ پوائنٹ تھا، جس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ انہوں نے کچھ ایسے لفظ استعمال کیے، کچھ ایسی انہوں نے کردار استعمال کیے، انہوں نے کچھ ایسے پوائنٹ استعمال کیے ہیں کہ جو جذبات کے محل کو چکنا چور کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، مطلب، اور ایسے ایسے لفظ تھے جو ایک پڑھنے والے قاری کے اوپر بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کو کہتے ہیں بیٹا مرکہ نگاری یا مرکہ کشی، سوری ہاں صحیح ہے، مرکہ نگاری۔ قصوں میں مرکہ کشی کو بہت زیادہ دخل ہے، یعنی قصہ گو جس واقعے کو بیان کرے اس کی صحیح اور سچی تصویر پڑھنے والے کے سامنے کھینچ جائے، اس طرح کسی واقعے کو بیان کرتے وقت بھی اس کی جزئیت پر نظر رکھے، یعنی واقعے کے ہر عمل کو اس طرح بیان کرے کہ پڑھنے والے کو یوں معلوم ہو کہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، مطلب مرکہ نگاری مطلب واقعہ نگاری۔ کہ خواجہ حسن نظامی نے اگر آپ دیکھیں تو فاقے کے روزہ میں تو انہوں نے جو واقعے کا بیان کر رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ واقعہ ہمارے سامنے پیش ہوا ہو یا ہمارے سامنے پیش آیا ہو، مطلب اتنی اس میں سچائی ہے، اتنی اس میں جذبات تھے، اتنے اس میں احساسات تھے کہ انہوں نے واقعے کو صرف واقعہ بنا کے پیش نہیں کیا بلکہ واقعے کو لوگوں کے سامنے ایک سیکھ یا ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے لیے ایک تعلیم کا جو ہے وہ راستہ بنانے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے۔ جیسے کہ فرما رہے ہیں اس میں سے آپ کے فاقے کے روزے میں سے کوٹیشن لیا ہے، جب میں اندر گیا تو شہزادی صاحبہ بوریے پر بیٹھی تھی، دالان میں ایک طرف چارپائی پڑی ہوئی تھی اور اس کے سامنے ایک بوریا بچھا ہوا تھا جس پر بیٹھی ہوئی شہزادی صاحبہ پن کٹی میں پان کوٹ رہی تھی، بوریا بہت پرانا تھا اور جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا۔ دیکھیں اب یہ واقعہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں میں اس جگہ گیا، وہاں پہ میں کیا دیکھتا ہوں، مطلب یہ اس کوٹیشن کو بتا دیں کہ میں وہاں گیا ہوں، وہاں میں نے کیا دیکھا، وہاں پہ ہر ایک چیز کو مینشن کر رہے ہیں، ہر ایک چیز کو بتا رہے ہیں کہ چارپائی بھی تھی اور پان بھی کوٹ رہی تھی اور بوریا بھی تھی اور شہزادی بھی بیٹھی ہوئی تھی اور ایک برتنی رکھی ہوئی تھی جو جس میں مٹی بھری ہوئی تھی، شہزادی صاحبہ اس سے اگالدان کا کام لیتی تھی، مطلب تمام چیزیں، ٹھیک ہے، مطلب ایک واقعے کو کس طرح بتایا جا رہا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں مرکہ نگاری۔ اس کے بعد غدر دہلی کے افسانے، مغل خاندان کے اکثر لوگ مستقل بستی نظام الدین میں رہتے تھے، خواجہ صاحب کا بھی ان کے ساتھ بچپن سے ہی اٹھنا بیٹھنا تھا۔ دہلی میں اور بھی بے شمار شاہی خاندان کے لوگ تھے جو جنگ آزادی کے بعد پنپ ہی نہ سکے، مطلب دوبارہ
ڈیولپڈ ہی نہ ہو سکے۔ ان کے لیے خواجہ صاحب کے دل میں ہمدردی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ چنانچہ غدر دہلی کے افسانوں 15 حصے میں ایسی تڑپ اور دکھ کا احساس ہوتا ہے۔ پہلا حصہ بیگمات کے آنسو خواجہ صاحب کی اپنی تصنیف ہے، باقی یا تو تراجم ہے یا مختلف کتب اور رسائل سے وغیرہ سے مرتب کیے گئے۔ مطلب غدر دہلی مطلب جو دہلی کے جو واقعات تھے یا دہلی کی جو تباہ حالی تھی اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ خود نوش سے سوا عمری، خواجہ حسن نظامی نے نئے انداز کی خود نوش سے سوا عمری آپ بیتی کے نام سے لکھی۔ یہ اپنی طرز کی منفرد سوا عمری ہے۔ سوا عمری ہے، اس کا مقصد محض مریدوں کی اصلاح و تربیت تھا۔ انہوں نے اپنے ماہانہ رسالے مناوی میں بھی ایک سلسلہ رکھا تھا جس میں وہ اپنی ذاتی حالات تعریف وار لکھا کرتے تھے۔ مطلب انہوں نے سوا نگاری بیٹا سوا عمری سے کہتے ہیں کہ جو بھی انسان کی زندگی جس طرح گزری ہوتی ہے، جس طرح اس نے اپنی زندگی گزاری ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سوا عمری، یا انسان کی اپنی جو زندگی اس کی جس طرح گزری ہے اس کو تحریر کرنا۔ اس کے بعد بیٹا ہم آتے ہیں سفر نامے۔ سر سید خان کی خواجہ حسن نظامی کی ہمیں تحریروں میں سفر نامے بھی نظر آتے ہیں، یہ سفر نامے بھی ملتے ہیں۔ مطلب سفر نامے کا بیٹا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی سفر پر جانا اور سفر پر جا کر اس کو اپنی تحریر میں اس سفر کو ایز اٹ از اسی طرح لکھنا جس طرح انہوں نے اپنا سفر گزارا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم کراچی سے حیدرآباد جا رہے ہیں تو کراچی سے حیدرآباد جانے کے لیے ہمیں جہاں سے گاڑی جو ہے وہ لینی پڑے گی، گاڑی کے بعد جو اس کو کرایہ دینا پڑے گا یا جو بھی اس گاڑی میں ہمارے ساتھ واقعات پیش ہوئے وہ سب ہماری سفر نامے یا سفر نگاری بھی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو ہمیں خواجہ حسن نظامی میں کی جو ہے وہ تحریروں میں ہمیں سفر نامہ بھی نظر آتا ہے۔ اس کا بیٹا ہمارے پاس نیکسٹ ہیڈنگ ہے رسائل و جرائد۔ خواجہ حسن نظامی نے ملا واحد کے ساتھ مل کر 1909 میں نظام المشائخ کا اجرا کیا۔ اخبار توحید میرٹ کی ادارات کی ذمہ داری بھی خواجہ صاحب کی ہی سپرد تھی۔ منابع خواجہ صاحب کا سب سے اہم رسالہ تھا۔ اس کے علاوہ بھی کئی رسالے اور اخبارات میں وقتاً فوقتاً خواجہ صاحب کی زیر نگرانی شائع ہوتے رہے۔ مطلب کیا ہے رسائل و جرائد؟ مطلب کہ آپ نے رسالوں پر یا آپ نے اخباروں پر بھی جو ہے وہ کام کیا، مطلب جو بھی اس وقت کی خبریں ہوتی تھیں ان خبروں کو، ان واقعات کو، ان تحریروں کو آپ نے رسالوں میں یا آپ نے اخباروں میں بھی جو ہے وہ لکھا یا تحریر کیا۔ مضامین کا تنوع، آپ کے مضامین کے مطلب مضامین کا بیٹا تنوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مضامین کس طرح کے تھے یا آپ کے مضامین، آپ نے کس مضامین کے اوپر اپنی تحریریں لکھی یا کون سی آپ کی تحریریں تھیں جن کے اوپر آپ کے مضامین ملتے ہیں۔ خواجہ صاحب کی مختلف موضوعات پر سینکڑوں تصانیف ہیں۔ ان میں مذہب و تصوف کی بے شمار کتابیں ہیں اور خالص ادبی نوعیت کی بھی۔ سفر نامے، بچوں کے قاعدے ہوں، تاریخی کتب ہوں اور تعلیم و تربیت پر بھی ان گنت کتابیں خواجہ صاحب کی تصنیف میں شامل ہیں۔ تجارت و کاروبار ہو یا دوسرے پیشوں پر بھی آپ نے مضامین اور کتب کی کمی نہیں، مطلب آپ نے تجارت ہو یا کاروبار ہو یا کوئی بھی پیشہ ہو آپ نے اس پر بھی اپنی تحریریں جو ہیں وہ لکھی ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم تصنیف دیکھیں تو خواجہ حسن نظامی کی تصنیف میں ہمیں ملتی ہے قرآن مجید کا ہندی میں ترجمہ، عام فہم تفسیر القرآن، قرآن مجید کا ترتیلی ترجمہ، اسلامی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، تاریخ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، خدائی انکم ٹیکس وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح حرف آخر ہے۔ خواجہ حسن نظامی کا اردو کا صاحب طرز انشا پردازوں کا کہا جاتا ہے۔ مطلب جو ہے وہ آپ خواجہ حسن نظامی جو تھے وہ اردو کے صاحب طرز انشا پرداز تھے۔ ان کی زبان دلی کی ٹکسالی زبان کی اعلیٰ ترین مثال ہے جس کا جواب آج تک سامنے نہ آ سکا۔ سادگی میں پرکاری ان کا نمایاں جوہر ہے۔ ان کی تحریروں میں دریا کی سی روانی اور بہاؤ ہے۔ انداز بیاں ایسا کہ گھسے پٹے اور فرسودہ مضامین کو بھی جدت و تازگی بخش دیتے ہیں۔ حسین فطری شگفتگی اور جذبات و کیفیات قلبی سے پر عبارت دل میں نشتر کی طرح اتر جاتے ہیں۔ مطلب اگر ہم دیکھیں خواجہ حسن نظامی کی تحریروں کو یا ان کی لکھائی گئی یا ان کی لکھی گئی تحریروں کو تو ہمیں ان میں
یہ تمام خصوصیات ملتی ہیں جن خصوصیات کا ہم نے اس وقت ابھی مطالعہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ کو بیٹا اس میں ایک ہیڈنگ اور بھی ایڈ ہو سکتی ہے، جیسے کہ سادگی اور روانی ہو گیا. ٹھیک ہے جی. یا مطلب اسی طرح کی جو ہیڈنگ ہے جیسے میں سادگی اور روانی بھی پائی جاتی تھی. اور انشا پردازوں کے بادشاہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں ان کو، یہ بھی ہیڈنگ ہم جو ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ کلاس میں. انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.